اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا پروگرام جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے شان رمضان، اور اس میں ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مہمان حافظ حماد عطاری صاحب اور ان کے ساتھ حافظ طلحہ بھائی جو کہ تشریف لا چکے ہیں۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز حفاظ کرام کی شان سے کریں گے، جو کہ تراویحوں کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی پردے کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے۔ آج ہم اس سے گفتگو شروع کریں گے اور حافظ حامد بھائی جو کہ ہمیں اس کے بارے میں آگاہی کریں گے کہ ہم تراویحوں کے لیے مصلی پہ کیسے کھڑے ہوں اور حفاظ کرام کی کیسے ہم شان بیان کریں اور ان کے ساتھ کیسے ہم تعاون کریں۔ جی حافظ احمد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حافظ احمد بھائی، آپ نے بہت پیارا سوال کیا اور یہ ضروری بھی تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے سیگمنٹ میں یہ سوال ہو، کیونکہ ہم جو نارملی لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، حفاظ کرام ایسے ہی آگے آ جاتے ہیں اور طرح طرح کی ان کو باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آتے ہیں وہی جن کو میرے آقا بلاتے ہیں۔ ہر بندے کا کام نہیں ادھر کھڑے ہونا، ٹھیک ہے نا۔ مصلی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہر بچہ آ سکتا ہے اگر وہ ہمت کرے تو، کیونکہ ہر بچہ ذہن رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل و جل جلالہ نے ہر بچے کو ذہانت عطا کی ہے، لیکن اب وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح کا ماحول تیار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کس طرح کی انوائرمنٹ اختیار کر کے اور اس کو کیسے اپنے اوپر ہیوی کرتا ہے اور طرح طرح کے دیگر مسائل وغیرہ۔ چونکہ اس پروگرام کا ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ حفاظ کرام کی شان کیا ہے اور ہم کس طرح ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ہم ان کو کچھ سمجھتے نہیں۔ سب سے پہلے تو حافظ احمد بھائی، جب صبح صادق یعنی سحری کے بعد فجر کی نماز ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنی منزل کو ریوائز کرنا ہوتا ہے اور قاری صاحب کو ایک دفعہ سنانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہمیں جو ہماری غلطی اور متشابہات ہوتے ہیں وہ ہمیں نشان لگا کے دیے جاتے ہیں، قاری صاحب ہمیں لگا کے دیتے ہیں، وہ دوبارہ ریوائز کر کے پھر تھوڑی سی ہم نے نیند لینی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دوبارہ ہماری کلاس ہوتی ہے 8 بجے، ادھر پھر ہم نے قاری صاحب کو سنانا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 8 سے 11 کے بعد ہماری دوبارہ کلاس آف ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا ریسٹ ہوتا ہے ہمارا۔ نماز ظہر کے بعد ہم نے پھر دوبارہ تیاری کرنی ہوتی ہے، پھر دوبارہ اپنی منزل سنانی ہوتی ہے۔ پھر ظہر سے عصر کے بعد منزل سنانے کے بعد پھر تھوڑا آرام، اور عصر کے بعد پھر یوں ہم ہر نماز کے بعد یعنی ہماری نشست لگتی ہے اور ہم اس میں اپنی منزل ریوائز کرتے ہیں، اور اس طرح ہم فائنلی مغرب کے بعد جب منزل سناتے ہیں اور وہ ہم اپنے سماعتی کو سناتے ہیں۔ اور ہمیں بتایا گیا ہمارے اساتذہ کرام نے جو ہمیں حکم دیا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سماعتی کو سنائیں تاکہ اس نے عشاء کے بعد دوبارہ آپ کا وہ سبق سننا ہے، یعنی جو آپ اب حافظ صاحب میں آپ کی بات کو ادھر روک رہا ہوں۔ میرے سننے میں یہ آیا کہ جو حفاظ کرام ہوتے ہیں وہ افطاری میں بالکل ہی نارمل سا جو ہے افطاری کا پروگرام وہ بالکل ہی کھجور پانی کے ساتھ کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا، ہمیں جیسا کہ ہمارے اساتذہ کرام میں ہمیں نصیحت واضح طور پر کی ہوئی ہے کہ افطاری جو ہے نا پیٹ بھر کے نہیں کرنی۔ اگر آپ افطاری پیٹ بھر کے کر لیں گے نا تو پھر آپ سے پڑھا نہیں جائے گا۔ ایک تو آپ کو قضاء حاجت ہوگی، اس کے لیے آپ کا وضو برقرار نہیں رہے گا، دوسرا آپ کو ڈکار وغیرہ یا دیگر مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ پھر مصلی رسول میں کسی قسم کی تنگی نہیں آنی چاہیے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ افطاری کے بعد ایک کھجور اور زمزم مل گیا تو کیا ہی بات، یعنی یا پانی وغیرہ پی لیا یا تھوڑی سی لسی یا جو بھی ہے، تھوڑا سا مشروبات کا استعمال ہلکا پھلکا کر لیا۔ اور عشاء کے بعد یعنی تراویح کے بعد ہم نے ادھر سے فارغ ہو کر دوبارہ جانا اور پھر کھانا کھانا ہوتا ہے ہم نے۔ اور دوسرا یہ کہ جب حفاظ کرام آگے سنا رہا ہوتا ہے نا تو پیچھے سے یہ چیز بڑی نوٹس میں آتی ہے کہ بچے گفتگو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچوں کا بچپنا پڑھنا ہے، لیکن ان کو نا گائیڈ کرنا چاہیے، ان کی اچھی رہنمائی کرنی چاہیے کہ بچوں ایک تو مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے، دوسرا آپ اپنی جو گفتگو ہے نا اس کو نا کائنڈلی باہر ہی چھوڑ کر آیا کریں۔
کیونکہ جب آپ تھوڑی سی بھی گفتگو کرتے ہیں نا آپ کو نہیں پتا حفاظ کرام جو ہے نا مصلی پر کتنی چیزوں کا شکار ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اس نے اپنی منزل کا جو رٹا لگایا ہوتا ہے نا اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس آیت کے بعد ہم نے رکوع کے بعد دوبارہ رکوع میں جانا ہے, پھر سجدے کے بعد کون سی رکعت پڑھی جا رہی ہے اس کا دھیان رکھنا ہے. پھر اس کے بعد اس نے دیکھنا کہ ہم نے دوبارہ سے کدھر سے ہم نے چھوڑا تھا اور دوبارہ سے ہم نے کدھر سے ہم سورہ فاتحہ کے بعد سٹارٹ کریں گے. پھر اس کے بعد رکعتوں کا دھیان, اور پھر 4 کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرنا ہے اس نے. اس ٹائم حافظ جو ہے نا حافظ کا دماغ جو ہے نا پورا پریشر کوکر بناتا ہے, اور ہم جو پیچھے ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہم گپے لگا رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. سب سے ضروری پیغام یہ ہے کہ قرآن پڑھنا, جو حافظ جو آگے قرآن پڑھ رہا ہے وہ تو سنت ادا کر رہا ہے. قرآن پڑھنا سنت ہے جبکہ سننا فرض ہے. اگر جو پیچھے سماعتی سن رہے ہیں نا وہ فرض اپنا ادا کر رہے ہیں, اگر اس میں وہ کوتاہی کریں گے تو وہ گناہ گار ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے. اور ایک اور بھی چیز بڑی یہ نوٹس میں آتی ہے کہ لوگ جو ہے نا ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ یار دیکھو اتنی دیر سے اس کی غلطی نہیں آ رہی, یا کسی دن حفاظ کرام کی غلطی آ گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار آج تو اس کی منظر ہی نہیں تھی ٹھیک, اس نے صحیح پڑھا نہیں تھا ہوا, تو دیکھو آج کتنی غلطی اس کی آئی ہے. تو یہ کوئی نہیں ہے. قرآن پاک جو ہے نا سمجھ لو کہ ایک سمندر کی طرح ہے, بندہ کبھی ادھر غوطہ لگاتا ہے کبھی ادھر غوطہ کھا رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ متشابہات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے, فرشتے تھوڑی ہیں ہم سے جس سے غلطی نہیں ہوگی. تو یہ تھا میرا تھوڑا سا مختصر سا بیان جس میں نے آپ کو بتایا کہ حفاظ کرام جو ہے نا ہم اس کو بڑا ہلکے میں لیتے ہیں, اور ویسے بھی اس کی بڑی شان ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی حدیث پاک کا مضمون یہ ہے کہ جب مدرسہ لائف یعنی طالب علمی کے دور میں ہوتا ہے نا حفاظ کرام, جب وہ سوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اس کے پڑوں کے نیچے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نوری پر پھیلا دیتے ہیں اور ساری رات اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو یار دیکھو جس کے لیے فرشتے اپنے پر پھیلا رہے ہیں اور ہم اس کو ایسے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تھا میرا سوال آج. یہ تھے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی حافظ حامد صاحب جو کہ اپنی گفتگو کا آغاز کر چکے ہیں, اور ان کے ساتھ ہم حافظ طلحہ بھائی کی طرف بڑھیں گے جو کہ ہمیں نعت مقبول پاک سنائیں گے. جی طلحہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آپ سب آپ نے فرمائش کی انشاءاللہ پوری کرتا ہوں. تو صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آمد رمضان ہے آمد رمضان, آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان. آمد رمضان ہے آمد رمضان. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آمد رمضان ہے آمد رمضان. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. آمد رمضان ہے آمد رمضان.